अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और दो खबरों की आज बात करूंगा। एक तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कम से कम 6 ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पर हाईवेज जो नेशनल हाईवेज हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। और क्यों किया हुआ, उसकी वजह यह है कि इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस फिर से कुछ ऐसे वाक़यात हालिया दिनों के अंदर सामने रूनुमा हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की गुमशुदगियों की इत्तलात आई हैं और उस हवाले से जो विक्टिम्स हैं उनके लवाहिकीन ने ये रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, 4 तो कन्फर्म जगह हैं जिस हवाले से खबर आ रही है। एक तो ये कि हब भवानी में जो है ना एक सिट इन चल रहा है जिसके अंदर जो लोग जो लापता हैं उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसके हवाले से कुछ फैमिलीज़ हैं जो वहाँ पर हब भवानी में यानी कि हब चौकी के ऊपर उस जगह पर बाईपास है जहाँ पर भवानी बाईपास जिसे कहते हैं, वहाँ पर सिट इन चल रहा है और उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 ऐसी फैमिलीज़ इनके जो बच्चे हैं वो लापता हैं। और उन लापता लोगों के नाम उसमें यासिर हमीद शामिल है, जुनैद हमीद शामिल है, 2 भाई लगते हैं मुझे। और नसीर जान, नदीम बलोच, अमीन बुगटी और एहसान बलोच। ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लोग बन रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी वजह से हब में ये जगह जो नेशनल हाईवे यानी कि जो हब से यानी कराची से जो बलूचिस्तान की एंट्री है मकान कोस्टल हाईवे और फिर आगे 0 पॉइंट से होते हुए आपने अगर कोयटा जाना है खोजदार के रास्ते से, हालात के रास्ते से, तो फिर वो जगह भी बंद है। फिर एक और जो जगह है सुराब 0 पॉइंट सिट इन है, वहाँ पर भी जो कोयटा कराची हाईवे है उसको सुबह से बंद किया हुआ है, यानी कि ये आज सुबह से ये बंद है। और वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज बैठी हुई हैं और वो एहतजाज कर रही हैं और वो इस वाले से बात कर रही हैं कि उनके जो लापता लोग हैं उनको बाजियाब कराया जाए। स्टेट को चाहिए कि वो उन लोगों को छोड़े, क्योंकि स्टेट ने इनसे वादा किया था। तो उन्होंने ये वादा भी किया कि जैसे ही उनके लोग खैरियत से घरों को पहुंचेंगे तो वो अपना सिट इन बंद अपना जो है वो ख़त्म कर देंगे और सोराब से 0 पॉइंट का जो रोड है इनके सोराब से खुजदार का इलाका जो है वो वहाँ से सिट इन ख़त्म कर दिया जाएगा। कोयटा में जी एक सिट इन चल रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सीटीडी उनकी जो एलिजिडली इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस हुई हैं जिसके अंदर टाकरी बहादुर खाज़ई और अली रज़ा खाज़ई, ये 2 भाई हैं। इनकी इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस हुई हैं और उसकी वजह से उन्होंने कल रात यानी कि गुज़िश्ता रात 3 बजे, अब तकरीबन आप समझ लें कि 36 घंटे हो चुके हैं। और फिर फैमिलीज़ ने बरौरी वेस्टर्न बाईपास जो है, बरौरी वेस्टर्न बाईपास उसको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ से अ, रोड बंद है। फिर चौथा जो सिटी है वो तुर्बत में चल रहा है और इसके अंदर एक और फैमिली है जिसका नाम फैमिली इसमें दीन जान सन ऑफ नूर अहमद फोर्सिबली डिसअपियर्ड हुए हैं और 8 फरवरी से डिसअपियर्ड हैं, जो कि तुर्बत के रेजिडेंट हैं। और फैमिली ने इसलिए ये यहाँ पर स्टेज किया हुआ है सिट इन। और उनका ये कहना है कि उनके जो बच्चा है दीन बलोच, दीन जान बलोच, उसको बाजियाब किया जाए। तो ये सारी कंफर्म 4 जगह हैं, 2 और भी जगह हैं जहाँ पर मज़ीद सिटिंग चल रहा है। और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बताया था कि उन्होंने क्लेम किया था कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उनकी स्टेट की रेट ना हो। और मैं जो इस पूरी सिचुएशन को जो देख रहा हूँ, इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली जिस तरीके से लोग डिसअपियर हो रहे हैं, तो ये स्टेट के जो जो कि सूबाई हुकूमत है बलूचिस्तान, उसके मुंह के ऊपर तमाचा है कि एक तरफ वो क्लेम करते हैं कि उनकी रिट है और किसी किस्म के लोगों को जानी नुकसान का कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, लेकिन एक तरफ लोग मुसलसल जो डिसअपियर हो रहे हैं और फिर लोगों को मजबूरी से उनके ख़ानदान
روڈوں کو بند کر رہے ہیں، اور یہ روڈوں کو بار بار بند کرنا بھی فیلئر کی نشانی ہے گورنمنٹ کی. جب تک وہ عوام کو سیٹسفائی کر کے گھروں میں نہیں بٹھائیں گے تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور روڈ بلاک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. صرف روڈ ہی بلاک کر سکتے ہیں. اور روڈ بلاک بھی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے گھر سے جب بندہ اٹھا لیا جاتا ہے تو روڈ ڈیفینیٹلی بلاک ہوتا ہے، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے. اور لوگوں کی جو راستہ ہے وہ گزرنے کا 100 ایمرجنسی ہوتی ہے باقی عوام کی آنے جانے کی. جو لوگ کراچی آتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، خوشی غمی بہت ساری لگی ہوتی ہے، تو لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو وہ متاثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن دوسری طرف میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی. کون ان کو غائب کر رہا ہے؟ اس حوالے سے صوبائی حکومت کو جواب دلانا چاہیے. میر سرفراز بگٹی صاحب، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتے ہیں. آپ بلوچ عوام بجائے اس کے کچھ چند لوگوں کے، اب پورے بلوچ عوام، چاہے وہ بلوچ عوام بلوچ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہوں، قبائل سے تعلق رکھتے ہوں، یا پھر پشتون، یا پھر دیگر جو لوگ ہیں، ایون کہ اردو سپیکنگ اور پنجابی، جو بلوچستان میں رہ رہا ہے، جس بھی صورتحال میں، جس بھی وجہ سے وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں ان کو. تو یہ چیزیں ہیں، یہ خبر ہے جو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں کہ یہ روڈ بند ہے. دوسری طرف میں خبر یہ پڑھ رہا تھا آج کے، اور جو مین سٹریم میڈیا میں اور اتنے بڑے واقعات اس طرف چل رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور جو افسوسناک بات ہے کہ میں مین سٹریم میڈیا کے اندر جو خبر پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر سبزیوں اور فروٹس رمضان آنے کے باوجود ان کی قیمتیں بہت کم کیوں ہو گئی ہیں، یہ خبر تھی. اب مجھے رونا آیا کہ خبر تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ بلوچستان کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ سے انہوں نے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے. اور کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو ایک سلسلہ ہے نہیں تھم رہا. خبر آ رہی ہے کہ جی فروٹ کیوں سستا ہے اور سبزی کیوں سستی ہے بلوچستان کے اندر. ٹماٹر جو ہیں وہ 20 روپے کلو، 50 روپے کلو کو بک رہے ہیں، اور دیگر جو اشیاء ہیں. ڈیفینیٹلی اس خبر کا ان واقعات سے لینا دینا ہے، اور پوری خبر نہیں بتائی جا رہی. اور خبر کیا بنائی جا رہی ہے کہ سبزیاں کیوں سستی ہیں. بھائی، سبزیاں اس لیے سستی ہیں کہ یہاں پر 6 جگہ پر ہائی ویز جو ہیں بلوچستان میں بلاک ہیں. لوگ جو کاروبار کرتے تھے بلوچستان سے ملک کے دیگر حصوں میں اپنی فروٹس اور سبزیوں کو لے کے جاتے تھے، وہاں پر مختلف منڈیوں کے اندر بیچتے تھے، اور پھر اس وجہ سے ریٹ تھوڑا سا سپائک ہوتا تھا ریٹ کے اندر، اور ان کا اچھا کاروبار چل جاتا تھا. لیکن اب وہ سبزی اگر نہیں جا رہی، کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ یہ روڈ بند ہے. روڈ پوری خبر یہ ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ روڈ کیوں بند ہے، صرف یہ نہ بتائیں کہ سبزیاں کیوں سستی ہیں بلوچستان کے اندر، یا فروٹ کیوں سستا ہے. اور رمضان کے اندر تو پاکستان میں فروٹ مہنگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہ صرف بتائیں بلکہ یہ بتائیں کہ اس لیے سستا ہے، مہنگا اس لیے مہنگا نہیں ہے کیونکہ لوگ وہاں سے کاروبار کی غرض سے جو ٹریول کرتے تھے روڈز کے ذریعے، وہ روڈز بند ہیں. لوگ وہاں پر وہاں سے گزر نہیں پا رہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کی وجہ سے، سٹنز کی وجہ سے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے. اور کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے پیارے اٹھا لیے گئے ہیں. تو یہ پوری خبر بتائیں، یہ صرف نہ بتائیں کہ سبزیاں کیوں سستی ہیں. تو مجھے باقی اپنے میڈیا کے اوپر رونا آتا ہے اور ہنسنا بھی آتا ہے کہ یار کس قسم کی کوریج کرتے ہیں، پوری خبر کیوں نہیں بتاتے ہیں. اسی وجہ سے جو اس طرف جو لوگ ہیں، پنجاب میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں، چاہے کے پی میں ہوں، یا باقی دیگر علاقوں میں ہوں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ میڈیا خبر دیتا ہی نہیں. حقیقت کیا ہے بلوچستان کے اندر وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آئی وش کہ جو بلوچستان ہے وہ پیسفل ہو جائے گا، اور امید ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ اور اسٹیٹ کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس طرف سنجیدہ ہو کر سوچیں گے کہ کس طریقے سے پیسفل رہ کر ان لوگوں کے
جو مسائل ہیں، حقیقی مسائل ہیں ان لوگوں کے، جو سٹ انز کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور روڈز کو جگہ جگہ سے بلاک کر رہے ہیں، اور اس سال کے اندر تو بے تحاشا یہ روڈز کو بلاک کرنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو طریقے سے حل کرنا ہے، نہ کہ لاٹھی اور بندوق اور گولی سے نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ نہیں، اس سے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اسٹیٹ کے لیے۔ اسٹیٹ کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو انگیج کرے، انگیج کرنے سے ہی بات آگے بڑھے گی اور معاملات جو ہیں حقیقی، جسے ہم کہتے ہیں نا پائیدار حل، وہ پائیدار حل جو ہے سسٹینیبل سولوشن، تبھی ہمیں حاصل ہوگا جب سب کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ سب، جتنا بھی پروسیس چلے وہ انکلوسیو ہونا چاہیے، ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو، کسی کی رنگ، نسل اور ریلیجن، فیتھ، کسی قسم کی ڈسٹنکشن کی وجہ سے ایکسکلوڈ نہیں کریں گے۔ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا تو تم سب کو ہی انکلوڈ کرنا پڑے گا، سب کو ان سے بات کرنی پڑے گی، ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ اور یہی آج کا ڈائلاگ اس کا مین پوائنٹ ہے، فوکل پوائنٹ ہے کہ ڈائلاگ اسٹیٹ اپنے لیول پر انیشیٹ کریں تاکہ بلوچستان کو پیسفل بنایا جا سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔